جی 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 آپ کو کوئی اختلاف ہے امام ابو حنیفہ سے؟ جی، وہ نبی الاسلام کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں، آپ نبی الاسلام کے ماں باپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں تو نہیں کہتا کافر. ہاں تو وہ کہتے ہیں، یہ مجھے ان سے اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ نے کہاں لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین؟ ان کی کتاب الفقہ الاکبر، اتنی سی کتاب ہے اچھا، جو عقیدے کی ہے، جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، آپ مارکیٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں. کتاب پی ڈی کا ایف نام اس کا کیا ہے؟ الفقہ الاکبر، پہلے صفحے کے اوپر ہی لکھا ہے سٹارٹ پہ. اچھا، آپ نے اور نہ صرف لکھا ہے بلکہ ان کے ماننے والوں نے، ملا علی قاری نے اس کتاب کا دفاع بھی کیا ہے اور اس عقیدے کا دفاع کیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹی وی اینکر ارشاد بٹی صاحب کے ساتھ جو مرزا جلمی نے پوڈ کاسٹ کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں سوال ہوا تو مرزا جلمی نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین کو کافر مانتے تھے. پوچھا کہ کہاں لکھا ہے تو کہا کہ امام ابو حنیفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، الفقہ الاکبر چھوٹی سی کتاب ہے. یہی مرزا جلمی ہے کہ جس نے الفقہ الاکبر کے بارے میں مختلف قسم کے بیانات اور سٹیٹمنٹس دی ہیں. کبھی ایک مقام پہ یہ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کتاب کوئی ثابت ہی نہیں ہے، کہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کتاب الفقہ الاکبر کو ثابت مانتا ہے، کہیں اس کا انکار کرتا ہے. الفقہ الاکبر کتاب سے، جو حنفیوں کے نزدیک بنیادی کتاب ہے، بڑی چھوٹی سی کتاب ہے، عقائد کے اوپر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ اس کو مانتے ہیں کتاب کہ ان کی ہے. ہمارے نزدیک تو وہ کتاب امام حنیفہ کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے، اس کی سند کوئی نہیں ہے. اور اس بنیاد پہ اس نے یہ کہا کہ الفقہ الاکبر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. جہاں تک الفقہ الاکبر کے اندر اس عبارت کا تعلق ہے تو الفقہ الاکبر کے مختلف نسخوں کے اندر مختلف عبارات موجود ہیں. میرے پاس اس سلسلہ میں جو نسخے موجود ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ قطر سے چھپا ہوا الفقہ الاکبر کی شرح کے ساتھ کی میرے پاس نسخہ ہے. اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی اس کتاب کے اندر یہ عبارت موجود نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین معاذ اللہ وہ کافر تھے. یہ الفقہ الاکبر دعوت اسلامی نے چھاپی ہے، اس کے اندر بھی یہ عبارت موجود نہیں. اور یہ تیسرا نسخہ ہے مکتبہ رحمانیہ سے چھپا ہوا الفقہ الاکبر کا عربی کے اندر، اس کے اندر بھی والدین مصطفیٰ کے بارے میں عدم ایمان کی بات سرے سے موجود ہی نہیں. بعض نسخے وہ ہیں کہ جس کے اندر عبارت یہ ہے مات علی الفطرۃ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین وہ زمانہ فطرت میں فوت ہوئے. بعض نسخے وہ ہیں کہ جن کے اندر ہے ما مات علی الکفر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین وہ کفر پر ان کا انتقال نہیں ہوا. اب یہ اختلاف نسخ موجود ہے، اس کے باوجود مرزا جیلمی نے اپنے پورے تعصب اور اپنے بغض و عناد کا اظہار کرنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس بنیاد پہ یہ کہہ دیا کہ ملا علی قاری نے دفاع کیا ہے امام ابو حنیفہ کا کہ ہمارا امام صحیح بھونکے گیا ہے. ایک ایمنی جی پوڑیا ہے امام حنیفہ نے لکھی کتاب الفقہ الاکبر، جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں مرے ہیں، نعوذ باللہ. ہاں، ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا. نعوذ باللہ تعالیٰ. اس طرح کے سوخیانہ الفاظ مرزا جلیمی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں بولے. اور جب ایک لڑکے نے سوال کیا اسے کہ امام ابو حنیفہ جو امام المسلمین ہے، امام اعظم ہے، ان کے بارے میں تم اس طرح کی سوخیانہ اور گھٹیا قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہو کہ وہ بھونکے گئے ہیں، تو کہتا میں نے تو کہا نہیں، میں نے تو کہا بکواس کا لفظ میں نے بولا ہے. آپ نے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے بات کی. کیا بات کی میں نے؟ نہیں، آپ نے کہا تھا کہ صحیح بھونک کے گئے، وہ الفاظ آپ نے. میں نے بھونک کا لفظ نہیں بولا، میں نے کہا بکواس. رسول اللہ کے ماں باپ کو جو کافر کہے، بریلویوں کے نزدیک تو وہ خود کافر ہے. حالانکہ اس کا بیان موجود ہے ریکارڈر کے، اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں بھونکنے کے لفظ استعمال کیے. ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا. اور بکواس کے لفظ بھی امام المسلمین کے بارے میں مرزا جلمی کا استعمال کرنا، یہ مرزا جلمی کی خود دریدہ دہنی اور چرب زبانی اور بد زبانی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ امام المسلمین ہے، کروڑوں مسلمانوں کے مقتدی ہیں، پیشوا ہیں. اور اس سلسلہ میں مرزا جلمی کے بابا اسحاق فیصل آبادی صاحب کا میں بیان چلاؤں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے گستاخ کا حشر کیا ہوتا ہے اور مرتے وقت وہ کس حالت میں دنیا سے جاتا ہے. یہ بے ادبی سکھا کے تسی کی چاہتے کہ داڑیاں پٹ دے نیک لوگوں
جنہوں کے پیچھے 3/4 دنیا ہے. جو امام ابو حنیفہ چلے گا 1/3 دنیا 4 تو 3 حصے حنفی انہوں کی عزت کر رہا ہے ادب کر رہا ہے. اس تو بے ادبی بالکل مسئلہ ہے. اسی بھی کئی بار آخر بہ جانا اور دوسرے امام کی کیا ٹھیک ہے یہ چھان بھی نہیں مگر بے ادبی اور گستاخی جڑا انجام نہیں ہے. ساڈے اہل حدیث بزرگوں سے امام عبدالجبار غزنوی جی رحمۃ اللہ علیہ بڑا نیک خاندان ہے غزنوی کا. افغانستان تو ہجرت کر کے آئے سید عبد تو امرتسر مدرسہ سی طالب علم ایک پڑھتا. اس طالب علم نے نا امام عبدالجبار کے سامنے ایک امام ابو حنیفہ نے برا کیا. امام نے مدرسے تو کر دیتا ایڈے بڑے اہل حدیث عالم نے اور نہ کیا کہ یہ بارے میری پیش گوئی مرتد ہو کے مرو اسلام سے نہیں رہنا. اور واقعی تھوڑے دنوں بعد وہی مرزائی ہو گئے کافر ہی ہو کے مرے عبداللہ پھر مسلمان ہی ہے. تو مرزا جیلمی اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی گستاخی کرتا ہے. جب کہا جائے کہ تم نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں اس طرح کی سوکیانہ زبان بازاری زبان استعمال کیا ہے تو مرزا جیلمی کہتا ہے میں نے وہ تو میرے ایمان کا تقاضا ہے. دیکھیں نا وہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں یہ کہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں یہ بات کریں تو تم کہتے ہو میرے ایمان کا تقاضا میں اس طرح کی سخت زبان استعمال کروں. تو یہ سخت زبان جو تم استعمال کر رہے ہو امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا صرف امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہی تمہارے ایمان کا تقاضا کس طرح کی زبان استعمال کرو؟ تمہارے وہ بابے جن کو تم مفتی اعظم سعودی عرب کہتے ہو، جن کو اہل بیت کی محبت کا امام کہتے ہو، جس البانی کو تم نے رضی اللہ عنہ علیہ السلام کہا ہوا ہے، اس البانی نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 180 پہ یہاں تک لکھا ہے کہ جو شخص ان روایات اور احادیث کی بنیاد پہ کہ جن کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے عدم ایمان کی بات ملتی ہے ان احادیث کو نہیں مانتا تو وہ تو کفر کا مرتکب ہے. البانی نے تو ان کے بارے میں فتویٰ دے دیا کہ وہ تو کفر کا مرتکب ہے یا کم از کم فسق کا مرتکب ہے جو ان احادیث کو تسلیم نہیں کر رہا. تو مرزا جیلمی بھی البانی کے فتوے کی زد میں آ گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہی جملہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں مرزا جیلمی نے بولا ہے وہ ذرا البانی کے بارے میں بول کے دکھائے. اگر تمہارے ایمان کا تقاضا ہے تو اپنے ایمان کا تقاضا ذرا پورا کرتے ہوئے ذرا البانی کے بارے میں یہی سوکھیانہ جملہ بول کے دکھاؤ. اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ میرے بابے یہ ہیں یعنی کتب ستہ والے اور ٹیبل کی طرف اشارہ کر کے تم نے یہ کہا کہ امام بخاری مسلم اور یہ جو سیاستہ کتب ستہ والے مؤلفین ہیں یہ میرے بابے ہیں. تو انہی بابوں نے بھی یہ عقیدہ لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر. اور مرزا جیلمی نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ امام نسائی نے اپنی کتاب سنن نسائی کے اندر چیپٹر قائم کیا ہے، باب قائم کیا اور باب کا عنوان اور اس کا موضوع یہ ہے، اس کا نام یہ ہے زیارت قبر المشرک، مشرک کی قبر کی زیارت کا بیان. اور نیچے ایک حدیث لے کے آئے جس میں یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر شریف کی زیارت کی. یہ روایت لے کے آئے اور اس روایت سے رزلٹ یہ نکالا کہ مشرک کی قبر کی زیارت کا بیان. اور مرزا جیلمی خود تسلیم کرتا ہے کہ امام نسائی کا موقع بھی یہ ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو مسلمان نہیں جانتے تھے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے بڑے امام ہیں اور کتب ستہ میں ان کی کتاب ہے سنن نسائی المتوفا 303 ہجری، انہوں نے یہ جو مسلم شریف کی 2257 نمبر حدیث تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر گئے تھے، یہ حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2035 آتی ہے. تو امام نسائی نے اس پر باب باندھا ہے مشرک کی قبر پر جانے کا جواز. تو اس کا مطلب ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کیونکہ باب کی ہیڈنگ امام کا عقیدہ ہوتا ہے. تو ایمان کا تقاضا یہاں کیوں نہیں تمہارا جاگتا؟ اور امام نسائی کے بارے میں یہی سوکیانہ اور بازاری الفاظ ذرا استعمال کر کے دکھاؤ. اور یہی بات امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، سنن ابن ماجہ میں روایت نمبر 1572 کے اوپر باب قائم کر کے لکھی ہے، باب ما جاء فی زیارت قبور المشرکین، مشرکین کی قبروں کی زیارت اور ان کو دیکھنے کا بیان. اور اس کے نیچے وہی حدیث لے کے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ مائدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر اقدس کی زیارت کی. اس روایت کو لے کے اور اس سے رزلٹ کیا نکالا کہ مشرک کی قبر کی زیارت کا بیان. تو امام ابن ماجہ کا موقع بھی آ گیا، امام نسائی کا موقع بھی آ گیا. تو ذرا زبان کھولو،
ذرا ان بابوں کے بارے میں، ان بزرگوں کے بارے میں بھی وہی سوکیانہ اور بازاری الفاظ استعمال کرو، ہاں ذرا کر کے دکھاؤ، تو پتہ چلا کہ یہ ایمان کا تقاضا نہیں، یہ مرزا جیلمی کا بغض ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ذات کے ساتھ، اور کوئی نہیں ہے۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں یہ جو بات منسوب کی جاتی ہے، یہ بات خود مشکوک ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کتاب الفقہ الاکبر کے مختلف نسخوں کے اندر مختلف الفاظ ہیں۔ ما مات علی الکفر کے الفاظ بھی ہیں، مات علی الفطرۃ، یعنی پہلے کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کفر پر فوت نہیں ہوئے، اور مات علی الفطرۃ اس کا معنی یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین زمانہ فطرت میں ان کا انتقال ہوا۔ اور دوسرے جو تین نسخے میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان تینوں نسخوں کے اندر دونوں قسم کے الفاظ نہیں ہیں، نہ ما مات علی الکفر والے اور نہ مات علی الفطرۃ والے، سرے سے لفظ ہی موجود نہیں ہے، تو نسخوں کے اندر اختلاف آ گیا۔ اس کے باوجود کہ بات شک میں ہے اور بات اختلاف میں آ گئی، اس کے باوجود مرزا جیلمی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں اس طرح کی زبان درازی کرتا ہے، تو اگر یہ ایمان کا تقاضا ہے تو پھر امام نسائی کے بارے میں کہو، امام ابن ماجہ کے بارے میں یہی لفظ بول کے دکھاؤ ذرا، البانی کے بارے میں، امام بہقی کے بارے میں، اور جن جن محدثین نے یہ موقف اختیار کیا ان کے بارے میں ذرا زبان ذرا استعمال کرو۔ اور پھر خود یہ مانا ہے کہ سعودی عرب کے اندر اکثر علماء اسی کے قائل ہیں، اور وہابیوں کے بارے میں یہ مانا کہ وہابیوں کے اکثر علماء اسی کے قائل ہیں۔ اسی وجہ سے علماء عرب کی اکثریت اور پاکستان میں بھی جو اہل حدیث مکتب فکر ہے اہل سنت میں سے، ان کی اکثریت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل نہیں ہے۔ تو ان سب کے بارے میں یہ زبان ذرا اختیار کر کے دیکھا ہوں، اور پھر یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ملا علی قاری انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے حوالے سے مستقل ایک کتاب لکھی ہے جس میں عدم ایمان کا قول کیا ہے کہ ملا علی قاری نے نبی علیہ السلام کے والدین کے کفر پہ دلالت پہ کتاب لکھی ہے، جو میں کہتا ہوں گستاخانہ کتاب ہے۔ جرأت کر کے اپنی عوام کو بتائیں کہ آپ کے بزرگان دین، جو میں ان میں سے اکثر کو بزرگان بے دین کہتا ہوں، وہ نبی علیہ السلام کے والدین کے گستاخ تھے ملا علی قاری، اور انہوں نے باقاعدہ ان کے کفر کی دلالت کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ اور ان ملا علی قاری کے بارے میں مرزا جیلمی ان کو رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہا ہے، علیہ السلام بھی کہہ رہا ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ، میں تو ان کہاں گا ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سلام ہے۔ امام ابو حنیفہ کی کتاب کے اندر تو شک آ گیا، اختلاف آ گیا کہ نسخوں کے اندر اختلاف ہے۔ ملا علی قاری نے تو کتاب لکھی اور تم اس بات کو ڈنڈورا اس کا پیٹ رہے ہو کہ ملا علی قاری نے کتاب لکھی ہے، تو ملا علی قاری کتاب لکھنے کے باوجود، اور تم نے خود یہ کہا کہ گستاخانہ کتاب ہے، اور ملا علی قاری نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کی گستاخی کی ہے، اس کے باوجود جب تمہارے خواہش کے مطابق کو بات آئی تو تم نے ملا علی قاری کو علیہ السلام بھی کہا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا، اچھے بابے بھی تسلیم کیا۔ تو اس بنیاد پر مرزا جیلمی خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کا گستاخ ٹھہرا، بے ادب ٹھہرا۔ تو یہ اس کی معاملہ اس کا یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا کوئی نہیں ہے، یہ مرزا جیلمی کا بغض ہے اس کے دل کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا، جس کی بنیاد کے اوپر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں اس طرح کے سوکیانہ اور بازاری زبان استعمال کرتا ہے۔ باقی ہمارا اہل سنت و جماعت احناف کا، اہل سنت و جماعت بریلویوں کا موقف وہ بالکل واضح ہے۔ ہمارے امام اہل سنت اشاعرہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو مستقل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کے اس بات پر مستقل کتاب لکھی، اور قرآن و سنت سے اس پر دلائل بیان کیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین حضور کے آباء و اجداد ایمان والے تھے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں یہ جو بات ایک غلط منسوب ہے، اس کا امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا ہے۔ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 28 کے صفحہ نمبر 444 پہ لکھتے ہیں کہ فقہ اکبر میں جو ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین نے حالت کفر میں انتقال کیا، تو یہ مصنف فقہ اکبر امام اعظم پر دسیسہ کاری ہے، یعنی کسی نے یہ بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کتاب کے اندر ملا دی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ایسا موقف نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا اہل سنت و جماعت احناف بریلویوں کا موقف، جو کہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے۔ لہذا مرزا جیلمی اپنے بغض و عداوت کا وقتاً فوقتاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں اظہار کرتا رہتا ہے، اور ایسا ہی اس نے ٹی وی اینکر جو ارشاد بھٹی ہے اس کے پروگرام میں مظاہرہ کیا ہے۔